اسد عمر صاحب، جو 8% سے زیادہ ریٹ ہے جو کہ زیادہ تر پنجاب کے کچھ شہروں میں، اسلام آباد میں اور پشاور میں نظر آ رہا ہے، وہاں پر یہ نئے ایس او پیز لاگو ہوں گے، جبکہ جو دوسرے ایریاز ہیں وہاں پر اسٹیٹس کو رہے گا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے سٹیٹس کو، اس لحاظ سے کہ جو نئے اقدامات ہیں وہ ان پہ اپلائی نہیں کریں گے. کل اگر خدا نخواستہ بڑھتی ہے اور 8% سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ اطلاق ہوگا. لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ جس پہ آج زور دیا گیا وہ یہ کہ جو پہلے احکامات ہوئے بھی تھے، جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. جس طریقے سے ہم نے پہلی ویو کے اندر دیکھا اور ایک حد تک دوسری ویو میں بھی دیکھا کہ انتظامی انفورسمنٹ جو تھی ان احکامات کی وہ قدرے بہت بہتر تھی. اس دفعہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر نظر آ رہی ہے، اور ہم نے خاص طور پہ اس کے لیے ایک اسپیشل آڈٹ بھی کروایا تھا، اور اس آڈٹ کے نتائج بھی ہمیں یہی دکھاتے ہیں کہ بالکل عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو وہ سارے پاکستان کے لیے ہے، وہ ظاہر ہے سندھ کے بھی تمام علاقوں کے اندر اس کا اطلاق ہوگا کہ جو نوٹیفیکیشن پہلے جاری کیے گئے ہیں، گائیڈ لائنز دی گئی ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے. مطلب یہ جو نئی قسم ہے اور جو اتنا تیزی سے پھیلا ہے، کیا یہ وائرس کی ایک نیا ویریئنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ پنجاب میں تیزی سے پھیلا اور ٹریولنگ کی وجہ سے ہوا؟ جی اس کی جو بنیادی وجہ جو بنی ہے نا تیسری لہر کی، وہ شاہزے وہ ہے یہ کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ اضلاع کے اندر آزاد کشمیر کے اور پنجاب میں ایک دم سے ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آئی پازیٹیوٹی. تو جب ہم نے دیکھا وہ اضلاع وہ نظر آ رہے تھے جو جہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں سیٹل ہیں یو کے اندر، اور ظاہر رشتہ دار آگے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں. تو ہم نے پھر NIH کو کہا کہ جینوم سیکونسنگ کی جائے جس سے پتہ چلے کہ یہ کون سا ویریئنٹ ہے جو اس وقت پایا جا رہا ہے. تو وہ ان اضلاع کے اندر ہمیں نظر آیا کہ یو کے کا ویریئنٹ جو ہے برطانیہ والا جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے. پھر ہم نے وہ باقی پاکستان کے اندر بھی کرایا تو پتہ یہ چلا کہ پنجاب کے اکثر علاقوں کے اندر، آزاد کشمیر، اسلام آباد اور KP کے کئی علاقوں کے اندر اب وہ نصف سے بھی زیادہ تعداد میں جو کیسز ہو رہے ہیں وہ برطانیہ کے ویریئنٹ کے ہیں. یہ سندھ اور بلوچستان میں ابھی نسبتاً کم ہے، لیکن ظاہر ہے ایک ہی ملک ہے، لوگ ٹریول کرتے ہیں آگے پیچھے. اس لیے ہم نے خاص طور پہ ان دونوں صوبوں کو ہفتے کے دن جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ اپنا اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ جس طریقے سے جب یہ آتا ہے تو وہ پھیلتا بہت تیزی سے ہے، اور وہی ہم نے دیکھا دوسرے علاقوں کے اندر. تو امید ہے کہ ایک پرو ایکٹیولی فیصلے کیے جائیں گے. ظاہر ہے ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں. اور صاحب آپ نے ظاہر بطور NCOC سربراہ پچھلی 2 ویوز میں دیکھا کہ کس طرح پھیلا، کس طرح کنٹرول ہوا. خدا کا کرم ہوا کہ پاکستان میں اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا جتنا دنیا میں ہوا. جو تیسری یہ لہر ہے، کیونکہ اب رمضان بھی آ رہا ہے، پچھلے سال بھی یہ ہوا کہ تاجر برادری کی طرف سے بہت زیادہ احتجاج کیا گیا کہ جی افطار کے بعد تو ہمارا بزنس ہوتا ہے تو اس کے نہ پابندیاں لگائی جائیں. آپ کو کتنا خدشہ ہے جتنا تیزی سے پھیل رہا ہے کہ کیا مزید پابندیاں سخت تو نہیں کرنی پڑ جائیں گی رمضان میں بھی؟ دیکھیں شاہزیب، یہ آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا. دیکھیں یہ ایک وجہ جو ہم فوری طور پہ یہ اقدامات کرنا چاہتے تھے، یہ ہم ظاہر ہے مسلمان جو ہے منتظر کرتے ہیں، رمضان کا خاص عبادت کا مہینہ ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ عبادت کا مہینہ جو ہے وہ سکون سے گزرے، لوگ جو ہیں وہ اپنی عبادت کے اوپر توجہ دیں، نہ کہ ایک افراتفری پھیلی بھی ہو اور چاروں طرف جو ہے یہ وبا اتنی تیزی سے پھیل چکی ہو کہ لوگوں کو صحت کی فکر پڑی ہو. اس لیے اگر ہم ابھی فوری طور پہ اقدامات کر لیں گے تو پھر ہم رمضان بھی ایک بہتر طریقے سے ہم گزار سکیں گے. عبادات جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے ہو سکتی ہیں. اس لیے میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا، یہ آج فارملی نہیں ڈسکس ہوا، بٹ میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے. تو ایک چیز تو میرے ذہن میں یہ آئی تھی کہ ہم پہلے سے ہی اپیل کریں کہ سب لوگ جو ہیں، عموماً ایک عادت ہوتی ہے کہ آخری عشرہ جو ہوتا ہے رمضان کا، اسی میں عید کی ساری تیاری ہوتی ہے، بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس دفعہ لوگوں سے اپیل کی جائے کہ وہ آخری عشرے کا انتظار نہ کریں اور رمضان کے شروع سے ہی یا ابھی بھی جو ہے اپنی شاپنگ آہستہ آہستہ شروع کر لیں تاکہ وہ بہت زیادہ جو بھیڑ ہوتی ہے اس سے بچا جا سکے. سر ذرا ویکسین کے حوالے سے بتائیے گا. پرائیویٹ سیکٹر میں خبر آئی کہ جی امپورٹ ہو رہی ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے 8,449 روپے قیمت بھی 2 ڈوز کی مقرر کر دی. پھر خبر آئی کہ امپورٹرز مطمئن نہیں ہیں. اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ جی ہم نے ان سے کچھ سوالات پوچھ رہے تھے ڈریپ سے، اور اس لیے ان کی کل اتوار کے دن وہ میٹنگ بھی ہوئی تھی. اور وہ میٹنگ ہونے کے بعد جہاں جو میری اطلاعات جو مجھے ملی ہیں، میں بھی چیک کر رہا تھا سیکٹری ہیلتھ کے ساتھ، تو وہ ڈریپ جو ہے وہ مطمئن ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ حقائق پر مبنی ہے. تو موسٹ پرابلی اب وہ اپروو ہو جائے گا. اب وہ واقعی میں اس پہ امپورٹس ہو سکتی ہیں آگے یا نہیں ہو سکتی، وہ دیکھنا ہوگا. لیکن وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کیس ہے. ڈریپ
کا اپنا ان کی جو پرائسنگ کمیٹی ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کے پاس جو فیکٹس موجود ہیں، جو حقائق موجود ہیں، اس کے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ یعنی ممکنہ طور پر تقریباً 8,500 میں یہ ویکسین پرائیویٹ سطح پر اویلیبل ہوگی اور حکومت بھی ویکسین امپورٹ کرتی رہے گی؟ دیکھیں یہ تو یہی تو ابھی اصل سوال ہے کہ وہ چلے قیمت تو متعین ہوگی، اگر ڈریپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے اور اس سے کم ان کی لاگت ہے تو وہ نہیں تو کوئی اور امپورٹ کر لے گا، اور اگر ڈریپ نے یہ غلط اسیسمنٹ کی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ امپورٹ نہیں ہو سکے گی اور پھر اس کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا۔ لیکن اس وقت یہی ہے، میں صرف اس بات کو ضرور ایمفسائز کر دوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر ویکسین موجود ہے۔ 25 یا 26 تاریخ کو 60,000 اور کینسائنو کی آ رہی ہیں۔ یہ کینسائنو وہ ہے جس کی پہلے ٹرائلز بھی پاکستان ہوئے تھے، اور 30 یا 31 تاریخ کو جو ہے 10 لاکھ مزید سائنو فارم کی آ رہی ہیں۔ تو یہ 50,000 اویلیبل ہونا جو ہے وہ ظاہر اچھی بات ہوگی کہ مزید اویلیبل ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ حکومت جو ہے وہ انتظام کر رہی ہے، اور جو لوگ حکومت سے مفت میں ویکسین لگوانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ دستیاب کر دی جائے گی۔